الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وقال تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بہت سارے درجات اور مراتب رکھے ہیں، اور ان مراتب اور منازل میں انعام یافتہ طبقوں کا اہمیت سے بیان فرمایا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ طبقے چار بیان فرمائے ہیں۔ ان چار طبقات میں سب سے پہلا نبوت والا درجہ اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور اس درجے اور مرتبے پر کوئی شخص اپنی کسبی اور ذاتی محنت کی وجہ سے فائز نہیں ہو سکتا، وہ براہ راست رب تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انتخاب کی وجہ سے مرحمت فرماتے ہیں، اس میں کسی ذاتی صلاحیت، کسی ذاتی کاوش اور محنت کا دخل نہیں ہوتا، لیکن باقی جو تین درجات ہیں، شہداء، صالحین، صدیقین، ان درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ جو شخص جس طرح محنت کرے گا، جس طرح کی طلب رکھے گا، ان مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی دعا وہ سامنے رکھتا ہوں، جس سے شہادت اور شہید کا مرتبہ کھل کر سامنے آ سکتا ہے، اور ہمیں فلسفہ شہادت کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر عظیم الشان درجہ اور مرتبہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کائنات میں فخر موجودات ہونے کے، باوجود ختم الانبیاء والمرسلین ہونے کے، باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کے عظمیٰ پر فائز ہونے کے، ایک نعمت کے بارے میں بڑے شوق اور شغف رکھنے والے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً اور شوق کے طور پر فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ شہادت نبوت سے نیچے کا درجہ ہے، اور نبوت شہادت سے بالائی درجہ ہے۔ اس بڑے درجے سے چھوٹے درجے کی طرف آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو محدثین اور مفسرین نے لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، نبوت میں کسی ذات کا، کسی کسب اور صلاحیت کا دخل نہیں ہے، وہ تو بے اختیاری اور اضطراری کیفیت ہے
وہ آپ نے نصیب فرمائی ہے، لیکن جو اختیاری نعمتیں ہیں، ان اختیاری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر تیرے خزانے میں ہے تو وہ مجھے شہادت لگی ہے اللہ مجھے شہادت دے دے۔ اس شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے جو رخصت ہوئے اور وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی زہر دیا گیا ہو، زہر کی وجہ سے اس کی موت اور ڈیتھ واقع ہوئی ہو، اس کو بھی شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں جس چیز کی شدت محسوس ہوئی وہ وہی زہر تھا جو خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں ملا کر دیا گیا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی، رب نے دی، لیکن شہادت اخرویہ دی ہے، شہادت دنیاوی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ شہادت اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس پر تو خوشی ہونی چاہیے۔ اہل ایمان اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو بھی شہید اپنی شہادت کو پیش کرتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے، اس پر بڑی خوشی مناتا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ خوشخبری اور بشارت مرحمت فرمائی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر اس کی صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اتنے بڑے درجے پر فائز ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہے اللہ مجھے شہادت دے دے، مجھے شہادت دے دے۔ اس شہادت کی طلب ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مصلی رسول پر ان کو شہادت نصیب فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی شہادت کے جویا ہیں، شہادت کے طالب ہیں، شہادت کو ایسا طلب کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بشارت دینے کے لیے خواب میں آتے ہیں کہ عثمان آج شام کی افطاری ہمارے پاس ہوگی۔ عثمان غنی نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی مسجد کے دروازے پر شہید کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کو بھی کربلا کے مقام پر شہید کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیسیوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ جام شہادت ایک فضیلت تھا، ایک مرتبہ تھا، لیکن دنیا کے سامنے یہ میسج شروع کر دیا گیا کہ شہادت کوئی خدا نہ خواستہ خطرناک چیز ہے جس میں وویلا کیا جائے، جس پر ماتم کیا جائے، جس پر چیخا جائے، چلایا جائے اور لوگوں کو اس شہادت کا چہرہ مسخ کر کے سامنے کیا جائے کہ نعوذ باللہ شہادت کوئی خدا نہ خواستہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا قہر ہے۔ میرے بھائی، شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ادنا سی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہادت پر خدا نہ خواستہ اگرچہ وہ جام شہادت نوش کرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا جسم پھڑکتا تو ضرور ہے، تڑپتا تو ضرور ہے، اس کا جسم جو ہلتا ہے اس کو ضرور تکلیف پہنچتی ہے۔ میں آپ کے اس تجزیے کو یا انسانوں کے اس تجزیے کو قبول کروں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کو قبول کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک مچھر اور مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس قدر بھی شہادت کے دوران شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس شہادت کی تکلیف نہ ہونا ہمیں اس طرح بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، اس طرح بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس پر شاہد ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی خواتین نے جب اپنی ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن کس قدر زیادہ تھا کہ اس میں ایسی مستغرق ہوئیں کہ اپنے ہاتھ سے چلائی جانے والی چھری کے بارے میں علم نہ ہو سکا، اور بعد میں جب اپنے ہاتھ کو دیکھا تو خون بہتا ہوا نظر آیا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جب انسان کسی چیز میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس چیز کا درد
درد اور اس چیز کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شہید کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے، اس کو 6 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ان انعامات میں سب سے بڑی نعمت اور جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ جب انسان کو ایک انسان حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں اس قدر مستغرق ہوئیں کہ انگلیاں کٹوا دیں، لیکن اپنا دکھ اور درد محسوس نہ ہوا، صدمہ محسوس نہ ہوا۔ جو شخص شہادت حاصل کرتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے، وہ اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ کیوں کر جو اللہ کی زیارت کرے اور اس کو یہ اس دنیا کی تکلیف محسوس ہو نہیں سکتا، یہ ہمارا تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے شہید کو جو بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت میں حوروں کے ساتھ اس کا عقد کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑا درجہ یہ کہ اللہ کی براہ راست زیارت کرا دی جاتی ہے۔ اتنے بڑے درجے پر کوئی ماتم نہیں، کوئی وویلا نہیں، کوئی شور نہیں، اس پر تو خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی دوست لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ میں عرض ان سے ایک تمثیل اور مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی ابھی حجاج کرام حج سے واپس آ رہے ہیں، آپ حجاج کرام سے ان کی تکلیف کے بارے میں مت محسوس کریں کہ آج اگر کوئی حجاج کرام کے پاس جاتا ہے تو فوراً گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ایئرپورٹ سے گھر تک آتے ہوئے ان سے دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا سفر کیا، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور پھر آپ نے اتنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی، وہاں سے آپ واپس آئے، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ کو اللہ نے مبارک فرمایا، آپ کے مال کو، آپ کی صلاحیت اور آپ کی عمر کو مبارک فرمایا کہ آپ کو اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے بھائی اگر اسی دوران کوئی عقل کا کورا، کوئی نادان اس کے دروازے پر چلا جائے اور جا کر یہ کہہ دے کہ میاں مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے، پوچھا بھائی کیوں صدمہ ہوا؟ کہا جی آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے نا جی، آپ کا کاروبار پیچھے ٹھپ ہو گیا تھا اور آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے گئے اور آپ نے وہاں پر عرفات کی گرمی بھی برداشت کی، آپ نے سفر کا سارا اتنی زیادہ تکلیف اور اتنی زیادہ مشقت برداشت کی ہے، مجھے اس سب کا بڑا صدمہ ہے، مجھے اس سب کا بڑا افسوس ہے۔ اس عقل کے کورے اور نادان سے کہا جائے گا کہ میاں اس نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر اس نے حج کیا ہے، اس نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے، اس نے عرفات کا قیام کیا ہے، اس نے سعی بین الصفا والمروہ کی ہے، تو اس کا حج قبول ہوا۔ جب حج قبول ہوا تو اس پر وویلا نہیں، اس پر خوشی اور مبارکباد دینی چاہیے کہ بہت اچھا عمل کیا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہوتے تو آج آپ کو حج کی سعادت حاصل نہ ہو سکتی، آپ گھر میں ہوتے تو آپ کو روزہ رسول پر حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکتی، آپ گھر میں رہتے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تو وہاں کی سعادت آپ کو حاصل نہ ہو سکتی۔ جب اس آدمی نے یہاں سے ہجرت کی، یہ ساری تکلیفیں صعوبتیں برداشت کی، وہاں پر گیا، بیت اللہ کی زیارت کی، تو اس کو یہ ساری سعادتیں حاصل ہوئیں۔ میرے بھائی ایسے ہی جو شہید شہادت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جو شہید شہادت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو اپنا گھر تو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے گھر سے اگر وہ نہ جائے تو شہادت تو نہ ملے گی۔ شہادت کے لیے محاذ پر جانا ضروری ہے۔ جب شہادت کے لیے وہاں پہنچ گئے تو پھر پیچھے کوئی عقل کا اندھا، کوئی نادان یہ واویلا اور یہ ماتم شروع کر دے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ نبی کے فرمان کو سامنے رکھیں، تکلیف نہیں ہے۔ اگر ان کی ان صعوبتوں پر رونا ہے، ان کی اس صعوبتوں پر اور اس مشقت پر افسوس کرنا ہے تو میرے بھائی ان کو تو شہادت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ شہادت تو تبھی حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، انہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑے ہیں، اور یہاں تک کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے تو حد کر دی، اپنے خاندان کے 72 تنوں کو ساتھ لے جا کر اور جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس شہادت پر ہر مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے۔ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ اس شہادت پر ہمیں جتنا بھی فخر، جتنا بھی خوشی منانی چاہیے اتنی ہی کم ہے۔ اس شہادت کو اگر ہم عزت
اور شرف سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے سعادت، اور اگر اس کو ہم وویلا کی چیز اور اس پر فریاد اور آو بکا اور ماتم کی چیز سمجھتے ہیں تو ہماری ہی رذالت اور ہماری ہی ذلت ہے۔ اس لیے سامعین ذی قدر، ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ سعادت، یہ شہادت سعادت ہے، اور سعادت جس شخص کو بھی حاصل ہو جاتی ہے دنیا میں بھی وہ سعید ہے، آخرت میں بھی وہ سعید ہے، اور اگر اس سے کوئی دور ہے، بھاگتا ہے، اس پر واویلا کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی شقی اور آخرت میں بھی شقی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو شہادت کا جذبہ اور سعادت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔